کہا کہ فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیہ پہ حق نہیں، کیوں اہل عرب کا مقصد ملوکیت انگلیس کا کچھ اور قصہ نہیں، نارنج کا یا شہاد اور رتب کا؟ کیا فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ورلڈ وار 3 کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اور ایز اے مسلم ہمیں اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مڈل ایسٹ میں ورلڈ وار 3 کا خطرہ ہے، جس میں فلسطین اور اسرائیل وار سر فہرست پر ہیں۔ دیکھا جائے تو اسرائیل کے ناجائز قبضے کے بعد اسرائیل اور عربوں کے بیچ میں 6 چھوٹی بڑی جھڑپیں اور جنگیں ہوئی ہیں، جن میں معاملات اتنے حد تک بڑھ گئے تھے کہ ایک بار تو سوویت یونین نے UK اور فرانس کو کہا تھا کہ اگر تمہاری فورسز نے ایجپٹ کو نہیں چھوڑا تو میرے ایٹمک ہتھیار کی رینج پیرس اور لندن تک بھی جاتی ہے۔ خیر، اس وقت فلسطین اور اسرائیل کی جنگ اتنی حد تک بڑھ گئی ہے کہ USA نے اپنی وارشپس کو میڈیٹرین سی میں کھڑا کر دیا ہے تاکہ فلسطین کی حمایتی یہاں سے اس کی مدد نہ کر سکیں، اور دوسری طرف یمن ہوتیز نے ریڈ سی میں باب المنداب اسٹریٹ پہ کنٹرول کیا ہے تاکہ جو بھی اسرائیل کو امداد ملے اس کو روکا جا سکے۔ اس پہ USA نے اپنی کچھ وارشپس کو آرڈر کیا کہ یہاں سے یمن کا کنٹرول ختم کیا جائے۔ ادھر اسرائیل نے فلسطینیوں کو پانی، بجلی، گیس جیسی ضروریات سے محروم رکھا ہے، اور آتے دن ویسٹ بینک والے علاقے میں فلسطینیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور 3 جنوری کو لبنان کے شہر بیروت میں اسرائیلی ڈرون اٹیک کے دوران حماس ڈپٹی چیف صالح العروری کے ساتھ 6 اور حماس کے جنگجوؤں کو شہید کیا گیا۔ پھر اس کے جواب میں حزب اللہ نے اسرائیل پہ کچھ میزائل داغے۔ اگر ایسا چلتا رہا تو اس جنگ کو ورلڈ وار 3 تک جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور مسلمان اور یہودی کی جنگ کے متعلق ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہودی سے تمہاری جنگ نہ ہوگی، اور پتھر بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول اٹھیں گے جن کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا کہ اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر ڈالو۔ مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ تو جنگ طے ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ اس سچویشن میں ایز اے مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اسرائیل کے ساتھ سارے تعلقات ختم کرنے چاہیے، اور UAE، بحرین، سوڈان، موروکو کو چاہیے تھا کہ اسرائیلی سفیروں کو ملک بدر کر سکتا تھا، لیکن کسی ممالک نے ایسا نہیں کیا۔ اور غزہ میں جو اسرائیلی ٹینک چل رہے ہیں وہ آذربائیجان کے تیل اور گیس پر چل رہے ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو یہ وہ ٹریڈ بند کر سکتا تھا۔ ترکی اسرائیل کا نواں سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے۔ آذربائیجان سے جو گیس اور تیل آتا ہے وہ ترکی کے تھرو ہی آتا ہے۔ ترکی اسرائیل کے ساتھ تمام معاشی تعلقات توڑ سکتا تھا۔ مصر اسرائیلی جہازوں کے لیے سوئز کینال کو بند کر دیتا، اور تمام اسلامک کنٹریز اپنی ایئر بیسز کو اسرائیلی جہازوں کے لیے بند کر سکتے تھے، جس میں اسرائیلی نیشنل ایئر لائن کا کاروبار بھی کریش ہو جاتا۔ سعودی اور مصر شیخ الشرم کے سمندر راستے کو بند کر کے اسرائیل کو ریڈ سی کے ایکسس سے کاٹ لیتا، مگر ایسا کسی نے بھی نہیں کیا۔ اور ہمیں عام مسلمان کے ناطے چاہیے کہ ہم اسرائیل کی کوئی بھی پروڈکٹ یوز نہ کریں، اس میں ہمارے ملک کی بھی ان ایمپلائمنٹ بھی ختم ہوگی۔ مثلا نیسلے جو ایک پاکستانی کمپنی نہیں ہے، وہ اپنے تقریباً کام مشین کے تھرو آٹومیٹک کرتی ہے، وہیں دوسری طرف پاکستان کی ایک عام کمپنی اس کام کو کرنے کے لیے امپلائی کو ہائر کرتی، کیونکہ پاکستانی کمپنی دوسرے ممالک کی کمپنی سے کم آٹومیٹک ہیں، اس لیے بائیکاٹ بہت ضروری ہے۔ اور اسرائیلی پروڈکٹس کا تو پیسہ اسرائیل کے ہی پاس جاتا ہے، جس سے وہ نہتے فلسطینیوں کو شہید کرتا ہے، اور ہر 10 منٹ میں ایک فلسطینی شہید ہوتا ہے، جس میں معصوم بچوں سے لے کر بڑی عمر کے فلسطینی شہید ہوتے ہیں۔ اور ہمیں بھی فلسطینی بھائیوں کی پوری مدد کرنی چاہیے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب، ومن يأمنك يا یہ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں، اللہ بھی اپنی چالیں چلے گا، اور اللہ سے بہتر چال کس کی ہو؟ دوسين المصاحب في التراب.